بلند کیوں نہ ہو رتبہ انیس عالم کا، سنا ہے نزد کے سینے پہ چڑھ کے آئے ہیں، مقام اس لیے اعلیٰ ہوا زمانے میں، دیارے غوث کے مکتب میں پڑھ کے آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان، الصلاة والسلام على سید الانس والجان وعلى آلہ الکرام واصحابہ العظام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضور سراج ملت، شیخ طریقت، خلیفہ سرکار مفتی اعظم حضرت علامہ سیدی الشاہ سید سراج اظہر صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، بانی و ناظم اعلیٰ دارالعلوم و سرپرست مفتی اعظم استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد بلال احمد صاحب قبلہ، خلیفہ مفتی اعظم و یادگار سلف، محب گرامی وقار ادیب شہیر حضرت علامہ مولانا رحمت اللہ صاحب صدیقی، شہزادے گرامی مرتبت برادر مکرم ناظم اعلیٰ دارالعلوم فیضان مفتی اعظم حضرت مولانا شاہ منہاج رضا صاحب قبلہ ہاشمی مدظ اللہ العالی، ان کے علاوہ بے شمار علماء کرام، ائمہ مساجد، شعراء، اور ابھی آپ نے مجھ سے بیشتر جماعت اہل سنت کے ایک نہایت بے باک اور جری عالم دین، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مبارک حسین صاحب سے ایک خطاب نایاب آپ نے سماعت کیا۔ حضور سیدی سرکار سراج ملت کا حکم ہوا، یہ خادم بارہا حاضر ہوتا رہتا ہے۔ حضرت کی یہ کرم فرمائی ہے کہ بڑا قیمتی وقت اپنی موجودگی میں آپ نے عنایت فرمایا، یہ ذرہ نوازی ہے، کرم فرمائی ہے، ورنہ آپ مجھے دیکھ کر کے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا میں اس لائق ہوں کہ کوئی بہت جامع اور مفصل بیان آپ کے سامنے کر سکوں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا فیض ہے، ان کا کرم ہے، اور ابھی ہمارے محب گرامی وقار نقیب اجلاس جناب محترم چاند رضا صاحب چاند کلکتوی نے جو فرمایا، بس نظامت میں اور تعارف میں اتنا حصہ بہت اہم ہے جو اخیر میں انہوں نے کہا کہ میں غوث اعظم کے مکتب کا ایک طالب علم ہوں۔ یہ چیز ضرور میرے لیے باعث فضیلت اور باعث عزت و کرامت ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو چیزیں کہ میں ماہر رضویات ہوں، اعلیٰ حضرت کے بارے میں کچھ کہنا اور بات ہے، میں تو اپنے آپ کو اس باب میں ایک ادنا طالب علم بھی نہیں سمجھتا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو اور آپ کے رسائل کو پڑھیے تو ہر روز ایسا لگتا ہے کہ ایک نیا باب کھلتا ہے، ایک نئی دنیا آباد ہوتی ہے، اور نئے نئے چاند و سورج روزانہ دکھائی دیتے ہیں۔ حضرات، میں سب سے پہلے تو بطور تملق کے نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے اور ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ آج کے زمانے میں جس قدر افراتفری مچی ہوئی ہے مذہبی لوگوں کے درمیان، ہر آدمی اپنا اپنا جھنڈا اوپر رکھنا چاہتا ہے،
ہر آدمی کے پیش نظر ایک بات ہے کہ کیسے ہماری پگڑی اونچی رہے، کیسے ہمارا نام اونچا رہے، کیسے لوگ ہمیں جانیں، جتنے نذرانے فرزانے ہوں کیسے وہ ہماری خانقاہ میں آئیں، جتنی چادریں چڑھنی ہے کیسے وہ ہمارے مزار پہ چڑھیں۔ لیکن ایسے ماحول میں آپ خود دیکھتے ہیں جو لوگ یہاں کے حاضر باش ہیں اور علماء بخوبی واقف ہیں کہ یہ ادارہ اور یہ خانقاہ اور یہ مرکز اور اس کے سرپرست اعلیٰ حضور سراج ملت باوجود ہے کہ اپنے آپ میں کامل و اکمل، لیکن حال یہ ہے کہ ہر لمحہ صبح سے شام تک اعلیٰ حضرت، ہر لمحہ اعلیٰ حضرت، اپنا نام، اپنی منقبت، اپنی تعریف تو سنوانے کے لیے بہت سارے لوگوں کو بلاتے ہیں، لیکن یہ وہ مدرسہ ہے، یہ وہ تربیت گاہ ہے کہ یہاں علماء کو اس لیے بلایا جاتا ہے کہ ہمارے سرکاروں کا ذکر ہونا چاہیے، ان کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اس مدرسے میں جتنا اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہے، جتنا مفتی اعظم کا نام لیا جاتا ہے، مفتی اعظم کی محبت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی تھوڑا سا بڑا بنتا ہے تو ہر نام میں اپنا نام ملاتا ہے، لیکن سراج ملت واقعی سراج ملت بھی ہے اور سراج رضا بھی ہے کہ مدرسہ خود قائم کرتے ہیں، لیکن فیضان مفتی اعظم کا بتا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور سراج ملت کی عمر میں برکتی عطا فرمائے۔ یہ صرف سراج ملت نہیں ہے بلکہ شیر رضویت ہے، اشداء علی الکفار کی تفسیر ہے۔ ہر زمانے میں ایسے لوگوں کو اللہ تعالی بھیجتا رہا ہے جو اشداء علی الکفار کی تفسیر بن کر کے جلوہ گر ہوتے رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فرماتے ہیں، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ اس کی تفسیر اور اس کی شرح اگر آپ کو عملی طور پہ دیکھنی ہو تو دارالعلوم فیضان مفتی اعظم میں آ جائیے، یہاں کا بچہ بچہ اعلیٰ حضرت کا دیوانہ نظر آتا ہے، مفتی اعظم کا دیوانہ نظر آتا ہے۔ اور ایسے زمانے میں جبکہ ایسے لوگ جنہیں اپنے قدموں پہ چلنا نہیں آتا تھا، جن کے گھروں میں کھانے کے لیے نہیں تھا، بارگاہ رضا میں جن کی پرورش ہوئی، جنہوں نے آنکھیں کھولی، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بریلی کو مرکز مانتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت سے مفتی اعظم تک تو یہ مانتے ہیں یا مانتے تھے ہوا۔ اللہ تعالی جب کسی سے اپنی رحمتیں پھیر لیتا ہے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ جن کو اپنی فقاہت پہ ناز ہوتا ہے، جن کو اپنے علم و تحقیق پہ ناز ہوتا ہے، انہیں تھا اور ہے میں فرق نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ آج کے زمانے میں ایک بہت بڑے محقق صاحب نے دعویٰ کیا اور وہ فرماتے ہیں کہ بریلی شریف بلا شبہ آج کے زمانے میں مرکز ہے، مگر مرکز کا معنی کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سے مفتی اعظم تک تو یہ طے ہوا ہے نہ کہ تھا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بریلی مرکز ہے مگر مفتی اعظم تک۔ آج سے 33 سال پہلے 1981 میں سرکار مفتی اعظم کا وصال ہو چکا ہے۔ اب مجھے کہنا یہ ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کے در سے بھگایا جاتا ہے، جو مفتی اعظم کی مخالفت کرتا ہے، چاہے اس زمانے میں رہا ہو، چاہے اس زمانے میں رہا ہو، چاہے قیامت تک وہ جب بھی آئے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ اپنے زمانے کا جسے محقق ہونے کا دعویٰ ہے۔ میں نے اپنے ایک مضمون میں کہا ہے کہ ایسے محققوں کو تعمیری ادب کے 5 حصے کسی استاد کی نگرانی میں پڑھنے کی ضرورت ہے، جنہیں ہے اور تھا کا فرق 60 سال کی عمر میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو محقق کہہ رہا ہے، منطقی کہہ رہا ہے، فلسفی کہہ رہا ہے،
یہ اعلیٰ حضرت کی مار ہے، مفتی اعظم کی مار ہے، یہ تاج الشریعہ کی مار ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بریلی کا مخالف ہوا ہے، بڑے سے بڑوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا ہے کہ زمانے میں اسے کہیں جگہ نہیں ملتی ہے، نہ کل ملی تھی اور نہ آج مل رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو ان کے در سے بھگائے جاتے ہیں کیسے مارے مارے پھرا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نعتیہ کلام میں ایک جگہ فرمایا تھا، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز خضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ سرکار کی گلیوں سے جو پھر گیا وہ باہر ہو گیا۔ ابو جہل چالاک تھا، پڑھا لکھا تھا، ابو الحکم تھا، نبی کا نہ ہوا، نبی نے فرمایا تو ابو جہل ہے، اس کے اپنے بھی ابو جہل کہہ رہے ہیں، بیگانے بھی ابو جہل کہہ رہے ہیں، علماء بھی ابو جہل کہہ رہے ہیں، شعراء بھی ابو جہل کہہ رہے ہیں۔ زمانہ اسے کہہ رہا ہے کہ تو ابو الحکم رہا ہوگا، زمانہ اسے کہہ رہا ہے تو ادیب رہا ہوگا، زمانہ اسے کہہ رہا ہے تو عربی داں رہا ہوگا، زمانہ اسے کہہ رہا ہے تو بہت بڑا اپنے زمانے کا رئیس رہا ہوگا، لیکن نبی کی گلی سے پھر گیا تو اب تمہارا مارا پھرتا رہے گا۔ بلا شبہ آج کے زمانے میں جو نبی کے سچے عاشق ہیں وہ کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت کو ہم نے نہیں، غیروں نے بھی کہا کہ ان سے بڑا عاشق رسول اس زمانے میں نہیں دیکھا گیا۔ اعلیٰ حضرت عاشق رسول ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے طفیل میں انہیں یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جو ان کا مخالف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ جن کی توتی بولا کرتی تھی وہ مفتی اعظم سے ٹکرائے، اعلیٰ حضرت سے ٹکرائے، آج کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ کئی سو سال تک جن کے باپ داداؤں نے خدمت دین کیا، بڑی بڑی کتابیں لکھیں، لیکن جب اعلیٰ حضرت سے مخالفت کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ زمانے نے بھلا دیا، کہا کہ ہم تمہارے باپ کو نہ دیکھیں گے، تمہارا خاندان نہ دیکھیں گے، تمہارا نسب نہ دیکھیں گے، ہم تمہاری خدمتیں نہ دیکھیں گے۔ ارے امام احمد رضا نہیں ہے، تم نے بریلی کا مولانا سمجھا ہے، وہ بریلی کے مولانا نہیں ہے بلکہ اللہ کے محبوب ہیں، غوث اعظم کے چہیتے ہیں۔ اللہ نے انہیں وہ تقرب عطا فرمایا ہے، وہ مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ جو ان کا ہوتا ہے وہی مدینے والے کا ہوتا ہے، جو مدینے والے کا ہوتا ہے وہ خدا کا ہوتا ہے، اور جو ان کا مخالف اور باغی ہوتا ہے وہ خدا و رسول کا باغی و مخالف ہوتا ہے۔ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات آج یوم مفتی اعظم منایا جا رہا ہے، سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حضور سراج ملت نے ہم سب کو موقع عنایت فرمایا ہے۔ یہ بڑے کرم کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے فیصلے ہیں، مفتی اعظم کا احسان ہے، یہ ان کا کرم ہے، ورنہ خلافت کے دعوے دار تو بہت ٹہل رہے ہیں، بہت سارے لوگ شجرا دکھا رہے ہیں، بہت سارے لوگ خلافت نامے دکھا رہے ہیں، لیکن یہ جن کے اوپر کرم ہے یہ ان کا نصیبہ ہے۔ اسی سے پتا چلتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا دعوے دار ہے۔ جو جھوٹے دعوے دار ہیں مفتی اعظم کا نام لے کر کے نذرانہ وصول کر رہے ہیں، خانقاہیں چمکا رہے ہیں، جھولیاں بھر رہے ہیں، اور یہ سراج ملت ہے۔ سچائی کی دلیل یہ ہے کہ سراج ملت اپنی جھولیاں خالی کر رہے ہیں، کس کے نام پر؟ مرشد اعظم کے نام پر، مفتی اعظم کے نام پر، متقی اعظم کے نام پر۔ اسے دیوانگی کہتے ہیں، اسے فرزانگی کہتے ہیں، اسے عشق کہتے ہیں، اسے سچی محبت کہتے ہیں، اسے جذبہ کہتے ہیں، اسے ایثار کہتے ہیں۔ مفتی اعظم کا جشن منایا جا رہا ہے۔ مجھے مفتی اعظم کے حوالے سے آپ کے خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنی ہے، لیکن ایک مرتبہ اور ساری کائنات کے ماوا و ملجا، آقائے نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علی النبی الامین وعلی آلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔
حضرات یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، بڑی نسبت ہے، کیا بات ہے، یہ مفتی اعظم 90 سال کی آپ کو عمر ملے، آخر کیا وجہ ہے کہ مہینہ یہی پسند آیا، محرم کا مہینہ پسند آیا، اور کسی مہینے میں مفتی اعظم کی نسبت ہو سکتے تھے، آپ کی وفات کسی اور مہینے میں ہو سکتی تھی، لیکن آپ ذرا سوچو کہ مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا تعلق محرم الحرام کے مہینے سے ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے نبات رسول کی شہادت مقدر کر رکھے تھے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو سیدنا امام علی مقام کی شہادت ہو رہی ہے، اور اسی مہینے سے سرکار مفتی اعظم کا بھی تعلق ہے، آپ کی نسبت اسی مہینے سے ہے، اسی مہینے میں آپ کی بارگاہ میں اثار ثواب کیا جا رہا ہے، یاد مفتی اعظم کی اس مہینے میں منائی جا رہی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ امام علی مقام نے کربلا کی سرزمین پر جب شریعت پہ حملہ ہو رہا تھا، دین مصطفیٰ پہ حملہ ہو رہا تھا، عظمت قرآن کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، اہل بیت اطہار کے تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا، فاطمہ زہرا کے پاک خون کے اوپر حملہ کیا جا رہا تھا، ایسے ماحول میں ضرورت تھی کسی مرد حقاگاہ کی، ضرورت تھی کسی شیر دل کی، ضرورت تھی کسی ایسے مرد مجاہد کے جو اپنی جان دے کر کے اسلام کی حفاظت فرمائے۔ ظاہر ہے کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا تھا، عام آدمی کرتا، اہمیت وہ نہیں ہوتی، عام آدمی کرتا، وہ تاریخ میں وہ حیثیت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی نے اس کام کے لیے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا۔ ایک اور نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آج کے زمانے میں ہمارے خطبہ امام حسین کو سید الشہداء کہتے ہیں، شہید اعظم کہتے ہیں، وہابی کہتا ہے شہید اعظم وہ کیسے ہو گئے؟ جنگ بدر ہوئی، جنگ وحد ہوئی، خندق ہوئی، حنین ہوئی، تبوک ہوئی، نہ جانے کتنی جنگیں لڑی گئی ہیں، اور ہزاروں صحابہ نے اپنی جانیں دی ہیں۔ حضور نے اپنے چچا امیر حمزہ کو سید الشہداء کہا تھا، آج کا بریلوی مولوی امام حسین کو سید الشہداء کہہ رہا ہے۔ سید الشہداء تو حضرت امیر حمزہ ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں بلا شبہ وحد کے اندر جب جنگ ہوئی ہے 3 ہجری میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک شہادت ہوتی ہے، سرکار کو بے پناہ صدمہ پہنچتا ہے، آپ کے کچے کلیجے کو حضرت ہندا نے اس وقت جبکہ وہ اسلام نہیں لائی تھے انہوں نے چبایا تھا، سرکار کو بے حد صدمہ ہوا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی نے امیر حمزہ کو سید الشہداء کہا، آج ہم اور آپ امیر حمزہ کے ساتھ ساتھ امام حسین کو سید الشہداء کہہ رہے ہیں، سید الشہداء کہہ رہے ہیں۔ مجھے عرض کرنے دیا جائے بلا شبہ نبی نے سید الشہداء جنگ وحد میں حضرت سیدنا امیر حمزہ کو فرمایا تھا، اس سے پہلے فقط ایک جنگ ہوئی تھی جس کا نام جنگ بدر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جنگ نہیں ہوئی تھی۔ جنگ وحد میں جتنی دردناک اور مظلومانہ شہادت حضرت سیدنا امیر حمزہ کی ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام شہداء پہ نظر ڈالی تو آپ نے دیکھا کہ ان تمام شہداء میں جس شخص نے اسلام کے خاطر سب سے بڑی قربانی پیش کی ہے وہ امیر حمزہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ سید الشہداء ہے، لیکن آپ بتاؤ کہ جنگ وحد میں حضرت امیر حمزہ کی اکیلے شہادت ہوئی ہے اور میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہادت ہوئی ہے، بہت سارے کافروں کو آپ نے موت کے گھاٹ اتارا ہے، اس کے بعد حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوتی ہے، ان کے بیٹے وہاں نہیں شہید ہوئے، ان کے بھائی وہاں نہیں شہید ہوئے، ان کے خاندان کا اور کوئی دوسرا فرد نہیں شہید ہوا، اور وہ شہادت اس طور پہ ہوتی ہے کہ دھوکے سے آپ کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، لیکن آپ کربلا کی سرزمین پر آئیے، حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حدیث پاک میں ہے، نبی نے فرمایا ہے، علی نے فرمایا ہے، صحابہ کہہ رہے ہیں کہ حسین آپ کے باپ کے ساتھ کوفہ والوں نے کیا کیا ہے، آپ کے بھائی کے ساتھ کوفہ والوں نے کیا کیا ہے۔ نبی نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ حسین کو ہماری امت کے لوگ کلمہ پڑھنے والے لوگ شہید کریں گے، یہ روایت موجود ہے، صحابہ میں یہ بات گردش کر رہی ہے۔ اس سب کے باوجود امام علی مقام کربلا کی سرزمین پر آ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین حکومت لینے کے لیے آئے تھے، جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، آپ بغاوت معاذ اللہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر امام حسین یزید
عزت سے حکومت چھیننے کے لیے آتے تو بیوی بچوں کو لے کر کے نہیں آتے، 6 مہالی عسکر کو لے کر کے نہیں آتے، بیمار زین العابدین کو لے کر کے نہیں آتے، عورتوں کو لے کر کے نہیں آتے، اہل بیت اطہار کی خواتین کو لے کر کے نہیں آتے، بلکہ فوج لے کر کے آتے، لشکر جرار کو لے کر کے آتے، بہادر جوانوں کو لے کر کے آتے، گھوڑے لے کر کے آتے، سپاہ لے کر کے آتے، اسلحے لے کر کے آتے. لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں مہمان بنا کر کے بلایا جا رہا ہے. کوفیوں نے 150 خطوط بھیجے تھے، امام علی مقام ان کے سوال کا جواب بن کر کے آ رہے ہیں. میدان کربلا میں حضرت امام حسین کی اکیلے قربانی نہیں ہے، صبح سے لے کر کے دوپہر تک ایک ایک کر کے اپنے جانثاروں کو اللہ کے راہ میں قربان کرتے رہے. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی شہید ہوئے، ان کے بچے شہید ہوئے، آپ کے بھانجے شہید ہوئے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے شہید ہوئے، حضرت علی کے 5 بیٹے شہید کیے گئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے شہید کیے گئے. آپ بتاؤ، ایک موت دیکھنے کے بعد آدمی کا کلیجہ تھرانے لگتا ہے، کھانا اچھا نہیں لگتا ہے، پانی اچھا نہیں لگتا ہے. ایک لاش دیکھ لینے کے بعد آدمی کا دل و دماغ کام نہیں کرتا ہے. امام حسین کی عظمت کو سلام کرو، ان کی شہادت کو سلام کرو، ان کے صبر کو سلام کرو، ان کے استقامت کو سلام کرو. بیٹا شہید ہو رہا ہے، بھتیجا شہید ہو رہا ہے، بھائی شہید ہو رہا ہے، 1 2 نہیں 72 لاشیں تڑپ رہی ہیں، خاک و خون میں ڈلتا ہے. لیکن امام حسین کے صبر پر، آپ کی جانبازی پر، آپ کی مردانگی پہ کوئی فرق نہیں آ رہا ہے. حضرت امام حسین یہ بتا رہے ہیں، یہ دنیا والو، یہ ہماری جان اس لیے ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کی جائے، مذہب و مسلک کی حفاظت کی جائے، دین مصطفیٰ شریعت اسلام کو بچانے کے لیے حسین اپنے کنبے کو لٹا سکتا ہے. آج کہاں ہے وہ مولوی جو حکمت و مصلحت کے نام پر کہہ رہے ہیں کہ ہم مدرسہ چلانا چاہتے ہیں، امامت بچانا چاہتے ہیں، خانقاہ چلانا چاہتے ہیں. خانقاہ بچانے کے لیے دین کو بیچنے والے مولویوں میں پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی امامت بچانے کے لیے، اپنی خطابت بچانے کے لیے، اپنا میدان بچانے کے لیے تم دین کو بیچ رہے ہو، قرآن کی آیتوں کو بیچ رہے ہو، مسلک کو بدنام کر رہے ہو، مذہب کو بدنام کر رہے ہو، اپنے دیوان اسلام کو بدنام کر رہے ہو. بتاؤ تمہارے لیے شہادت امام حسین سے کیا حصہ ملا؟ حسین نے اپنا گھر چھوڑ دیا، حسین نے اپنے خاندان کی قربانی پیش کی، حسین نے بھوکے پیاسے رہنا گوارا کیا اس لیے تاکہ اسلام بچایا جائے. تم اسلام بیچ کر کے مدرسہ چلانا چاہ رہے ہو، تم اسلام بیچ کر کے خانقاہ چلانا چاہ رہے ہو، تم اسلام بیچ کر کے عرس کی تقریبات کو بڑھاوا دینا چاہ رہے ہو. میں کہنا چاہتا ہوں، اسلام کو نہ ایسے مدرسوں کی ضرورت ہے، نہ ایسے مولویوں کی ضرورت ہے. ہمیں وہ مولوی چاہیے، ہمیں وہ مولانا چاہیے جسے بریلی کے امام احمد رضا مولانا مانتے ہو، مفتی اعظم مولانا مانتے ہو، تاج الشریعہ مولانا مانتے ہو. ہمیں وہ مولانا چاہیے جو بریلی کے امام کا مسلک لے کر کے چلتا ہو، جو بریلی کے امام کے مسلک کے لیے قربانیاں دیا کرتا ہو. پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. کسی کہنے والے نے صحیح کہا تھا، حسین ابن علی نے دین کی حرمت بچا لی ہے، حسین ابن علی نے دین کی حرمت بچا لی ہے، کٹا کے سر کو نانا جان کی عزت بچا لی ہے، اثر تھا فاطمہ کے دودھ کی عظمت کا رفعت کا، لٹایا گھر کا گھر اپنا مگر امت بچا لی ہے. مسلمانوں، آج امام حسین کو یاد کیا جا رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ حسین کا نام لینے سے کیا ملے گا؟ جہیز کے خلاف تقریر ہونی چاہیے، ایجوکیشن کے سلسلے میں تقریر ہونی چاہیے، تہذیب و ثقافت کے سلسلے میں تقریر ہونی چاہیے، تعلیم کے سلسلے میں تقریر ہونی چاہیے، اقتصادیات پر تقریر ہونی چاہیے، سیاسیات پر تقریر ہونی چاہیے، مسئلہ فلسطین پر تقریر ہونی چاہیے. میں کہنا چاہتا ہوں، یہ تقریریں بلا وجہ نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ ان بزرگوں کو یاد کیا جائے، اللہ چاہتا ہے کہ ان اللہ کے نیک بندوں کو یاد رکھا جائے. اللہ فرما رہا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. مجھے کہنے دو، کربلا میں حسین نے اللہ کو یاد کیا تو اللہ نے ہمارے دلوں کو حسین کے لیے مسخر فرما دیا. آج زمانہ لاکھ مخالفت کرے، حسین کا یاد منانا بند نہیں ہوگا، حسین کی منقبت بند نہیں ہوگی، حسین کی سبیل بند نہیں ہوگی، اہل بیت اطہار کا ذکر ختم نہیں ہوگا. آج مفتی اعظم کا ذکر منایا جا رہا ہے اس لیے کہ مفتی اعظم نے اپنی زندگی اپنے لیے نہیں گزاری ہے. آپ دیکھ رہے ہو سراج ملت کی زبان پہ اعلیٰ حضرت کا ذکر ہوتا ہے، مفتی اعظم کا ذکر ہوتا ہے، شہزادگان کی زبان پہ اعلیٰ حضرت کا
ذکر ہوتا ہے، مفتی اعظم کا ذکر ہوتا ہے، تاج الشریعہ کا ذکر ہوتا ہے، فتاوی رضویہ کا ذکر ہوتا ہے، حسام الحرمین کا ذکر ہوتا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کی مخالفت کرتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جن کے خلاف ان کی زبان کھلتی ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جن کے خلاف یہ بیان دیتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جن کے خلاف یہ گروہ بندی کرتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ ان کے دشمن نہیں ہے، وہ ہمارے نبی کے دشمن ہے، وہ اعلیٰ حضرت کے دشمن ہے، چاہے کوئی اپنا بن کر کے آئے یا بیگانہ بن کر کے آئے۔ فیضان مفتی اعظم میں جب آتا ہے تو ان پر فیضان مفتی اعظم جاری ہو جاتا ہے، چاہے کوئی پگڑی باندھ کے آئے یا ٹوپی پہن کے آئے، چوٹی والا آئے یا ٹوپی والا آئے، یہ فیضان مفتی اعظم سے پہچان لیتے ہیں کون آ رہا ہے، اعلیٰ حضرت والا ہے یا غیر اعلیٰ حضرت والا ہے۔ جو اعلیٰ حضرت والا ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم جیسے حقیروں کو سر پہ بٹھایا جا رہا ہے، ہم جیسے حقیروں کو عزت و کرامت سے سرفراز کیا جا رہا ہے، اور وہ جن کو بڑائی کا دعویٰ تھا انہیں قدموں سے رودا جا رہا ہے، انہیں یہاں سے باہر کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ یہ اس لیے کہ یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی فیضان مفتی اعظم ہے۔ مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ ایسے مرشد اعظم ہے نہ جن کے فتوے کا جواب ہے نہ جن کے تقوی کا جواب ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہے کوئی ایسی تقریر نہیں ہو سکتی ہے کہ جو نئی ہو، اس لیے کہ جو فیضان مفتی اعظم میں بیٹھنے والا ہوگا اس کے سامنے کون ایسی بات ہوگی کہ مفتی اعظم کی بات نہ بیان کی گئی ہو۔ کتنی کرامتیں ہیں جس کو ہم لوگوں نے کتابوں میں پڑھا ہے، لیکن حضور سراج ملت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان نظروں کو دیکھو، ان چہروں کو دیکھو۔ ابھی مجھ سے پیشرو مقرر نے کہا تھا کہ نگاہوں کو دیکھو، بلا شبہ جن نظروں نے مفتی اعظم کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، خطاب کرتے ہوئے دیکھا ہے، بولتے ہوئے دیکھا ہے، بلا بتاؤ وہ نظریں کیا کرامت والی نہیں ہے؟ بلا شبہ کرامت کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مفتی اعظم کے زندہ کرامت ہے کہ جن نظروں نے عقیدت کے ساتھ دیکھا ہے آج بھی مفتی اعظم کا جلوہ نظر آ رہا ہے، ان کا تقویٰ نظر آ رہا ہے، ان کا فتویٰ نظر آ رہا ہے۔ بس بات اتنی سی معلوم ہونی چاہیے کہ یہ مفتی اعظم کا فتویٰ ہے، فیضان مفتی اعظم کا بچہ قربان ہونے کے لیے نظر آ رہا ہے۔ مفتی اعظم کا ذکر منایا جا رہا ہے، کیسے نہ ذکر منایا جائے۔ آج کے زمانے میں عام طور پہ ہماری عوام کی شکایت ہے کہ ہمارے پیرانے کرام بڑے لوگوں کو پہچانا کرتے ہیں، ہمارے لوگ پیسے والے لوگوں کو پہچانا کرتے ہیں۔ جب کوئی گاڑیوں سے چل کر کے آتا ہے، جب کوئی محلوں میں رہنے والا آتا ہے تو ہماری نظر اس کی طرف خود بخود اٹھتی ہے، اسے سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود سلام کیا کرتے ہیں۔ لیکن آؤ مفتی اعظم کی بارگاہ میں جن کا نام لیا جا رہا ہے، جن کی مرتبت پڑھی جا رہی ہے، جن کا ذکر جمیل کیا جا رہا ہے، جن کی تعریف و توصیف ہو رہی ہے، یہ مفتی اعظم ایک مرتبہ مالیگاؤں کی سرزمین پہ آتے ہیں۔ تقریباً یہ 1965 کا واقعہ ہے۔ مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ مالیگاؤں کی سرزمین پہ آئے ہوئے ہیں۔ مفتی اعظم کا عجیب معمول تھا، جہاں جاتے تھے ایسا لگتا تھا کہ چراغ جلے اور پروانے نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مفتی اعظم آتے تھے آج کے زمانے کی طرح، نہ پوسٹروں کا رواج تھا، نہ اشتہاروں کا رواج تھا، نہ ٹی وی ٹیلی ویژن کا رواج تھا، نہ اخباروں کا رواج تھا۔ مفتی اعظم آتے ہیں، دیوانوں کی بھیڑ جمع ہو رہی ہے، چاہنے والوں کا ازدحام ہو جاتا ہے، عقیدت مندوں کا چشمہ ابلنے لگتا ہے۔ مفتی اعظم آئے، سینکڑوں لوگ جمع ہو گئے، کوئی آ رہا ہے، حضور گھر میں بڑی غریبی ہے، حضور کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی ہے، حضور یہ پریشانی ہے، بیٹا بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، اپنی اپنی مشکلیں مفتی اعظم کی بارگاہ میں لوگ پیش کر رہے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم تعویذات لکھ کر کے دیتے جا رہے ہیں۔ ایک بڑا اعتراض مخالفین کی طرف سے یہ کیا جاتا ہے کہ مفتی اعظم کوئی بڑے مولانا تھوڑے تھے، پروپیگنڈے کی بنیاد پر ان کو بڑا بنا دیا گیا ہے، رضویوں نے ان کو بڑا بنایا ہے، وہ تو تعویذ لکھنے والے معاذ اللہ ایک مولوی تھے، یہ میں نے مولویوں سے سنا ہے، بد دماغوں سے میں نے سنا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ سنو، اللہ تعالی کی بارگاہ میں دو مقام ہے بندوں میں، ایک مقام نبوت ہے، ایک مقام ولایت ہے۔ نبیوں کو حکم ہے کہ نبی اپنی نبوت کا اعلان کرے، نبیوں کو حکم ہے کہ نبی اپنی نبوت کا اعلان کرے، لوگوں کو بتائے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن اللہ کے مقرب بندوں میں ایک درجہ ولیوں کا آتا ہے، ولیوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنی ولایت کا اظہار نہ کرنا، تم اپنی ولایت کو چھپانا، تم اپنی بزرگی کو چھپانا، تم اپنے مقرب ہونے کو چھپانا، تم اپنی مقبولیت کو چھپانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان ولیوں کو ایسا عطا فرمایا
ہے کہ یہ حضرات اپنی ولایت کو چھپاتے ہیں. اب الگ الگ طریقہ ہے بزرگوں کی اپنی ولایت کو چھپانے کا. کیا غوث اعظم نے کہا کہ میں ولی ہوں؟ کیا خواجہ غریب نواز نے یہ کہا کہ میں ولی ہوں؟ نہیں، ان بزرگوں نے اپنی زبان سے نہیں اس کا یہ ادعا کیا، بلکہ لوگوں نے کہا، لوگوں نے حالات دیکھے اور لوگوں نے کہا کہ بلا شبہ یہ اللہ کے مقرب ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ متقی ہیں، یہ تقوی والے ہیں، یہ صاحب شریعت ہیں، یہ صاحب طریقت ہیں، یہ صاحب تصوف ہیں. یہ لوگوں نے کہا ہے، معاصرین نے کہا ہے، اپنوں نے کہا ہے، بیگانوں نے کہا ہے. زمانہ بول رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم تو اللہ کے دین کے خادم ہیں. تو یہ اولیاء اللہ اپنی ولایت کو چھپایا کرتے ہیں. اب اگر مفتی اعظم کی بارگاہ میں کوئی آتا اور مفتی اعظم کہتے جا تیری ضرورت پوری ہو گئی، زمانہ کہتا یہ اللہ والے ہیں، مفتی اعظم کو اپنی ولایت ہی چھپانی ہے اور بندوں کی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہے، تو مفتی اعظم نے تعویذ نویسی کا سہارا لیا. اس لیے کہ مفتی اعظم کی ولایت کسبی نہیں ہے، وہابی ہے. اس لیے کہ پیدا ہوتے ہوئے کوئی پیدا ہوتے ہی نہ نمازی ہوتا ہے، نہ غازی ہوتا ہے، نہ حاجی ہوتا ہے، نہ وہ بولنے والا ہوتا ہے، نہ کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے. لیکن مفتی اعظم ایسے ولی ہے کہ پیدا بریلی میں ہو رہے ہیں اور گواہی مارہرہ مطہرہ میں دی جا رہی ہے. والد گرامی اعلیٰ حضرت مارہرہ میں پہنچے ہوئے ہیں. سرکار نوری میاں فرما رہے ہیں کہ بڑے مولانا صاحب آپ کے گھر میں اللہ کا ولی جلوہ گر ہو رہا ہے، مصطفیٰ رضا کی پیدائش ہو رہی ہے، ان کا نام بھی رکھ رہے ہیں، انہیں مرید بھی فرما رہے ہیں اور 20 خلافتیں بھی عطا فرما رہے ہیں. بتاؤ ایسا مولانا تو ڈھونڈ کے لاؤ، ایسا پیر کامل تو ڈھونڈ کر کے لاؤ، ایسا مرشد تو ڈھونڈ کر کے لاؤ، ایسا اللہ والا تو ڈھونڈ کر کے لاؤ. یہ کون دے رہا ہے؟ مارہرہ مطہرہ وہی ہے جہاں بڑے بڑے مشائخ پہنچا کرتے تھے اور مہینوں جن سے چلا کرایا جاتا تھا، مجاہدہ کرایا جاتا تھا. لیکن سرکار مفتی اعظم کی شان یہ ہے کہ پیدا ہوئے، ابھی بغدادی قاعدہ نہیں پڑھا ہے، مکتب میں داخلہ نہیں لیا ہے، مرید نہیں ہوئے ہیں، کلمہ ابھی زبان سے جاری نہیں ہوا ہے، پیدا بریلی میں ہوئے ہیں، اعلیٰ حضرت مارہرہ مطہرہ میں ہے، سرکاروں کی بارگاہ میں حاضر ہے. مرشد کامل فرما رہے ہیں یہ ایک اللہ کا ولی اپنی نگاہ ولایت سے دیکھ لیتا ہے کہ آنے والا عام نہیں ہے بلکہ یہ مصطفیٰ کی رضا ہے، یہ مصطفیٰ کی رضا ہے، مدینے والے کی رضا ہے. مرشد کامل نے فرمایا کہ یہ اللہ کا ولی ہے. اس سے پتا چلا کہ مفتی اعظم پیدا ہوتے ہی ولی ہیں، ولایت ان کی مقدر ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ولی بنا کر کے پیدا فرمایا تھا. تو جو ایسا ولی ہو اسے تعویذ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہتا زبان سے کہہ دیتا، نگاہیں اٹھا کے دیکھ لیتا، اشارہ کر دیتا، کام ہو جاتا. لیکن اگر ایسا ہوتا تو ہنگامہ کھڑا ہو جاتا، ولایت ظاہر ہو جاتی، ہر خاص و عام کہنے لگتے کہ بلا شبہ یہ اللہ کے ولی ہے، یا کوئی کہتا کہ جادوگر ہے، کوئی کہتا کہ جادو کا کرشمہ ان کے پاس ہے. مفتی اعظم کو ولایت بھی چھپانی ہے اور بندوں کی خدمت بھی کرنی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نگہبانی بھی کرنی ہے. مفتی اعظم مالیگاؤں کی سرزمین پر ہے، لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. ایک غریب و نادار پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے آتا ہے، سلام کرتا ہے. سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ کہتا ہے تعویذ لینی ہے. حضرت کا ارشاد ہوتا ہے بیٹھ جاؤ، ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں تمہیں بلاتا ہوں. تھوڑی دیر بیٹھتا کیا، سرکار نے سر جھکایا، تعویذ لکھنے میں مشغول ہو گئے. وہ اٹھا چلا گیا، سوچا کہ تھوڑی دیر کے بعد ہی آؤں گا، تھوڑی دیر کے بعد بلایا جائے گا، تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوگا. چلا گیا، محل میں نہیں رہتا تھا، جھوپڑ پٹی میں رہتا تھا، گمنام تھا، کوئی جانتا نہیں تھا، اخباروں میں فوٹو نہیں چھپتا تھا، وہ کوئی بڑا آدمی نہیں تھا. گھر چلا گیا. جب تھوڑی دیر کے بعد مفتی اعظم کی توجہ ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں گیا. لوگوں نے کہا کہ کون؟ کہا کہ وہ جو آیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے تعویذ مانگنے کے لیے. لوگوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا نہیں، ہم پہچانتے نہیں ہیں. مفتی اعظم نے فرمایا کہ وہ غریب آدمی تھا، اسے ڈھونڈ کر کے لاؤ. وہ غریب تھا، پریشان تھا، تعویذ کے لیے آیا تھا، اسے بلا کر کے لاؤ. اب لوگ ڈھونڈنے لگے، کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، اعلان کیا جا رہا ہے، تلاشا جا رہا ہے، کہیں وہ غریب نظر نہیں آ رہا ہے، نادار نظر نہیں آ رہا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں ان پیرانے کرام سے اور ان لوگوں سے، ان مریدوں سے جو صاحب سروت پیروں کو تلاش رہے ہیں، جو صاحب سروت مریدوں کو تلاش رہے ہیں، آؤ ایسا پیر کہاں سے لاؤ گے، ایسا مفتی کہاں سے لاؤ گے، ایسا متقی کہاں سے لاؤ گے جو مالداروں کے بھیڑ میں ایک غریب و نادار کو تلاش رہا ہے.
زندہ باد۔ ایک غریب و نادار کو تلاشنے والے پیر کامل کو کہاں سے لاؤ گے؟ مفتی اعظم فرما رہے ہیں کہ بڑا غریب تھا، نادار تھا، دل ٹوٹ جائے گا کہاں چلا گیا، اسے ڈھونڈ کر کے لاؤ، اسے ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ مالیگاؤں شہر سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، اچھی گاڑی لے کر کے آئے تھے، دعوت دے رکھے تھی، مفتی اعظم کو کھانا کھانا تھا۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ میں ادھر چلا جاؤں گا، اگر وہ بیچ میں آ گیا تو کیا ہوگا، وہ آ گیا تو کیا ہوگا، پھر وہ مجھے تلاش کرے گا۔ کافی دیر تک انتظار کرتے رہے، آیا نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ سرکار چلے، وہ کہیں چلا گیا ہوگا، اب شاید آنے والا نہیں ہے، وہ مایوس ہو کر کے چلا گیا ہوگا۔ مجبور ہو کر کے مفتی اعظم گاڑی پہ بیٹھتے ہیں۔ جن لوگوں کے یہاں جانا تھا وہاں گئے، دسترخوان لگایا جا رہا ہے، ناشتہ لا کر کے رکھا گیا۔ لوگوں نے پوچھا حضور پانی لیں گے، چائے لیں گے، کیا لیں گے، بسکٹ لیں گے، یہ لیں گے، وہ لیں گے؟ مفتی اعظم فرما رہے ہیں غریب و نادار تھا، مایوس ہو گیا ہوگا، تلاش کر رہا ہوگا، یہ لوگوں مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے چائے اچھی نہیں لگ رہی ہے، ناشتہ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور 2 لقمہ لے لیجیے، پھر کبھی چلے چلتے ہیں۔ مفتی اعظم فرما رہے ہیں میرے حلق سے نہیں اترے گا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، جواب کیا دوں گا؟ ایک غریب و نادار مفتی اعظم کی بارگاہ میں آیا ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ سوچ رہا ہوگا کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں بھی، علماء کے بارگاہ میں، بزرگوں کے بارگاہ میں بھی امیر و غریب کے درمیان میں فرق کیا جاتا ہے، امیر و غریب کے درمیان میں فرق کیا جا رہا ہے۔ آخر کار صاحب خانہ میں زبان حیران ہو گیا، کہا کہ حضور آپ کی یہ پریشانی دیکھی نہیں جا رہی ہے، چلیے میں آپ کو وہاں پہنچا دے رہا ہوں جہاں آپ کی قیام گاہ ہے۔ بار بار یہی فرما رہے ہیں بڑا غریب تھا، نادار تھا، پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوا تھا، اپنی ضرورت کے تحت آیا ہوا تھا۔ مفتی اعظم بغیر کچھ کھائے پیے اپنے قیام گاہ پہ آتے ہیں، آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں لوگوں کیا وہ آیا تو نہیں تھا؟ لوگوں نے کہا کہ حضور کوئی نہیں آیا تھا۔ تھوڑی دیر بیٹھے رہے، اسی ماحول میں ایک پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوئے پھر چلا آ رہا ہے، یہ وہی تھا۔ لوگوں نے کہا کیا تم تھوڑی دیر پہلے آئے تھے؟ کہا کہ ہاں آئے تھے، حضرت نے فرمایا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد میں تمہارا کام کرتا ہوں، اس لیے میں چلا گیا تھا۔ لوگوں نے کہا تمہیں بہت تلاشا گیا، تمہیں بہت ڈھونڈا گیا، کہاں تم تھے؟ کہنے لگا کہ میں جھوپڑ پٹی میں رہتا ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرا کوئی بنگلہ نہیں ہے، میرا کوئی محل نہیں ہے، کیا آپ مجھے تلاش کر پاتے؟ سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں آیا، چونک اٹھے، فرماتے ہیں تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں بہت دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کہاں چلے گئے تھے؟ اپنی پریشانی بتاؤ۔ کہنے لگا کہ حضور میں نے سوچا کہ انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے گھر چلے جاؤں، تھوڑی دیر کے بعد گھر سے آ جاؤں گا، میرا گھر قریب ہی ہے، میں غریب و نادار آدمی ہوں، جھوپڑ پٹی میں رہا کرتا ہوں، 3 بیٹیاں ہیں اور مال و دولت کچھ نہیں ہے، ان کی شادی کا انتظام نہیں ہے۔ سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تعویذ بنا کر کے دیا اور کہا کہ جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا۔ یہ لوگوں مفتی اعظم کا تذکرہ یوں ہی نہیں ہو رہا ہے، بلا وجہ نہیں ہو رہا ہے۔ مفتی اعظم نذرانہ وصول کرنے والے اور رجسٹر لے کر کے مریدوں کے نام درج کرنے والے پیر کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے اس مقرب بندے کا نام ہے جس نے اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارا ہے کہ اللہ بھی راضی رہے، اللہ کا رسول بھی راضی رہے، کربلا والے بھی راضی رہے، بغداد والے بھی راضی رہے، اجمیر والے بھی راضی رہے۔ وہی مفتی اعظم ہے۔ میں مدھیہ پردیش کی سرزمین پر ٹیکم گڑھ گیا تقریر کرنے کے لیے، وہاں میں نے دیکھا کہ شہر سے جہاں میں اترا وہاں سے ریلوے اسٹیشن سے لے کر کے جس گاؤں تک گیا، محلے تک گیا، وہاں تک لوگوں کے گھروں کے اوپر جھنڈے نصب تھے۔ 11ویں شریف کا مہینہ تھا، میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جتنے مسلمانوں کے گھر ہیں ہر مسلمان کے گھر پہ ہرا جھنڈا لگا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا، اس لیے کہ یہاں سرکار مفتی اعظم تشریف لایا کیے ہیں، یہاں سرکار کی آمد ہو چکی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا سرکار بار بار آتے تھے؟ کہا کہ نہیں، ایک بار صرف تشریف لائے تھے۔ جتنے مسلمان ہیں اس شہر میں اور دیہات میں، یہاں کوئی وہابی نہیں ہے، دیوبندی نہیں ہے، چکرالوی نہیں ہے، رافضی نہیں ہے، خارجی نہیں ہے، گستاخ صحابہ نہیں ہے، گستاخ اہل بیت نہیں ہے، جتنے ہیں وہی پانی اہل بیت ہیں۔ میں نے کہا کہ ایک بار مفتی اعظم ہے؟ کہا کہ ہاں وہ زندہ ولی تھے، ویسے تھے، ان کا چہرہ ایسا تھا، وہ بولتے تھے تو ایسا بولتے تھے،
ہے ان کا چلنا ایسا تھا, ان کا کلام کرنا ایسا تھا, ان کا طریقہ ایسا تھا. میں نے کہا کہ کوئی ایسی بات ہو جو یادگار کے لائق ہو تو بتاؤ. کہنے لگے کہ ہاں ہمارے یہاں کا ایک آدمی جس کا نام سمیع اللہ ہے, وہ ابھی زندہ ہے, بامبے میں ٹرک چلایا کرتا تھا, ایکسیڈنٹ ہوا, اس کا پیر ٹوٹ گیا اور اس طرح سے فریکچر ہوا کہ بامبے کے ڈاکٹروں نے کہا کہ پیر کاٹنا پڑے گا, اگر پیر نہیں کاٹا گیا تو تمہارا بچنا مشکل ہو جائے گا. گوالیر کے ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہارا پیر کاٹنا پڑے گا. جھانسی کے ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہارا پیر کاٹنا پڑے گا. ایکس رے مشین بتا رہی ہے, ماہرین بتا رہے ہیں, اطباء بتا رہے ہیں, طبیب حاذق کہہ رہا ہے کہ اے سمیع اللہ تمہارا پیر کاٹنا ہوگا. گاؤں میں ہنگامہ ہے, محلے میں ہنگامہ ہے کہ آج سمیع اللہ کا پریوار مایوس ہو جائے گا. ایک ہی فرد ہے گھر میں کمانے والا, پیر کاٹ دیا جائے گا, اس کے بچے کیسے رہیں گے, اس کی بیوی کی دیکھ بھال کون کرے گا, ماں باپ کی دیکھ بھال کون کرے گا, اکیلا آدمی ہے. مفتی اعظم نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے, کاہے کے لیے حیرانی ہے, کیوں تم لوگ پریشان نظر آ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں کا ایک آدمی جس کا نام سمیع اللہ ہے وہ ٹرک چلایا کرتا تھا, ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس کا پیر کاٹا جائے گا. مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں اچھا ایسا ہے, لے آؤ ذرا میں بھی تو دیکھوں. لایا گیا مفتی اعظم کی بارگاہ میں, سرکار نے اس کے پیر پر اپنا ہاتھ پھیرا. ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا ہے, مجھے ایسا نہیں لگ رہا ہے, مجھے ایسا نہیں لگ رہا ہے. سبحان اللہ. ارے کہیں کچھ ہوا نہیں ہے, میں تو دیکھ رہا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. لے جا کر پھر سے دکھاؤ ڈاکٹر کے یہاں, پھر دکھاؤ. لوگوں نے گواہی دی اور کہا کہ مولانا وہ سمیع اللہ بھی موجود ہے, ٹھیک ٹھاک ہے. میں نے کہا اللہ رے, یہ اللہ والوں کی شان ہے. جب مفتی اعظم کے قدرت و تصرف کا یہ حال ہے کہ زبان کھل جائے, ہاتھ چل جائے, تو وہ جس کے پیر کاٹنے کا فیصلہ ہو چکا تھا وہ صحیح سلامت ہو جائے. تو اب بتاؤ خواجہ اجمیر کے قدرت و اختیار کا کیسے اندازہ کر سکتے ہو؟ غوث اعظم کے اختیار کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اور جب مفتی اعظم کی یہ شان ہے تو علی اصغر کے شان اور مرتبے کا کون اندازہ لگائے گا؟ علی اکبر کی قوت کا کون اندازہ لگائے گا؟ امام علی مقام کے تصرف و اقتدار کا کون اندازہ لگائے گا؟ اگر امام چاہتے تو کربلا کی سرزمین پر ایک فرات نہیں, اللہ تعالیٰ سینکڑوں فرات پیدا کر دے گا. اگر امام حسین چاہتے تو اللہ تعالیٰ 22,000 نہیں, اگر 22 لاکھ بھی یزیدی ہوتے تو ایک ایک کر کے قتل کر دیے جاتے. لیکن یزیدیوں کو قتل نہیں کرنا تھا بلکہ یزیدیت کو ختم کرنا تھا, جس کو فجور کو ختم کرنا تھا, دین کو بچانا تھا. اگر کرامت کا اظہار کرتے تو زمانہ کہتا, آج سراج ملت کہتے, آج منہاج میاں کہتے, آج جیلانی میاں کہتے, آج مولانا صدیقی کہتے, مولانا امان اللہ صاحب کہتے کہ ہمارے اندر کرامت نہیں ہے, وہ اختیار نہیں ہے, ہم کیسے دین کی خدمت کریں گے؟ حسین نے بتایا کہ دین کو بچانے کے لیے, اسلام کو پھیلانے کے لیے صرف کرامت کی ضرورت نہیں ہے. تم عمل کرتے چلے جاؤ, تم قدم بڑھاتے چلے جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہارے اٹھے ہوئے قدم کو کرامت بنا دے گا. تمہاری زبان کھلے گی, اللہ تعالیٰ اس میں مقبولیت عطا فرما دے گا, تاثیر پیدا فرما دے گا. پڑھیے درود پاک, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آج کا زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے, آج کا زمانہ برائیوں کا زمانہ ہے. ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی عقل کے اعتبار سے فیصلہ کریں گے. چھوٹے چھوٹے مولانا لوگ کہہ رہے ہیں کہ ارے حضرت یہ کیا معاملہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کہیں وہی مانا جائے, مفتی اعظم کہیں وہی مانا جائے, تاج الشریعہ کہیں وہی مانا جائے. آج دھوکہ دیا جا رہا ہے, ہمارا رشتہ ہمارے بزرگوں سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمارے سلسلے کو ہمارے بزرگوں سے جوڑنے کے بجائے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. باضابطہ اس کے لیے مدرسے کھولے جا رہے ہیں, باضابطہ اس کے لیے اسکالر پیدا کیے جا رہے ہیں, باضابطہ اس کے لیے محقق پیدا کیے جا رہے ہیں, باضابطہ اس کے لیے تحریکیں چلائی جا رہی ہیں, رسالے نکالے جا رہے ہیں, مضامین لکھے جا رہے ہیں. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک سراج ملت جیسے قائد موجود رہیں گے, سنو ہمارا رشتہ نہ بریلی سے ٹوٹے گا, نہ اجمیر سے ٹوٹے گا, نہ کچھوٹا سے ٹوٹے گا, نہ بغداد سے ٹوٹے گا, نہ کربلا سے ٹوٹے گا. اور جس کا رشتہ بریلی سے جڑا رہے گا
اسی کا رشتہ مدینے والے سے جڑا رہے گا، اسی کا رشتہ مکے والے سے جڑا رہے گا. ہمارے رشتے کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے. لوگوں نے بڑا سدھا ہوا حملہ کیا تھا. لوگوں نے جو مخالفین تھے انہوں نے اعلیٰ حضرت کے دور میں برداشت کیا. لوگوں نے سوچا کہ مولانا احمد رضا ایک نوجوان مولانا اتنا قابل، اتنا ہائی فائی کہ مکے میں اس کا نام لیا جا رہا ہے، مدینے میں اس کا نام لیا جا رہا ہے، سندھ میں اس کا نام لیا جا رہا ہے، فارس میں اس کا نام لیا جا رہا ہے، افغانستان میں اس کا نام لیا جا رہا ہے. جہاں جا رہا ہے احمد رضا کا نام لیا جا رہا ہے، ان کا جھنڈا بلند ہو رہا ہے. کچھ لوگوں نے اسی وقت بغاوت کیا اور بغاوت کے نتیجے میں اللہ نے انہیں ذلیل کیا. اور کچھ لوگوں نے سوچا کہ چالاکی اسی میں ہے کہ اس وقت مان لو ان کا جیسے زمانہ ختم ہوگا ہم علم بغاوت لے کر کے میدان عمل میں کود پڑیں گے. کچھ لوگوں نے ایسا کیا. مفتی اعظم کا زمانہ آیا، انہوں نے سوچا کہ بڑے مولانا صاحب کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، مفتی اعظم میں وہ بات نہیں ہے. لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ اعلیٰ حضرت اس دنیا سے جا رہے تھے تو اپنے سچے جانشینوں کو، اپنے سچے چاہنے والوں کو چھوڑ کر کے جا رہے تھے. مفتی اعظم کے زمانے میں لوگوں نے چاہا کہ بریلی کو دبا دیں، لیکن بریلی دبا نہیں بلکہ بریلی کے دبانے والے دب گئے، بریلی کی آواز کو دبانے والے دب گئے، بریلی کے خلاف تحریک چلانے والے دب گئے. جس نے زبان کھولی اگر نیت درست تھے تو تائب ہوا ہے ورنہ پاگل ہو کر کے مرا ہے. آپ آؤ، آج کے مفتی دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند کے مرید اور خلیفہ علامہ مفتی سید محمد افضل حسین صاحب منگیری رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ نے مفتی اعظم سے اختلاف کیا تھا. یہ ظالم دھوکہ دینا چاہتے ہیں، شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. حضرت علامہ مفتی افضل حسین صاحب کی بارگاہ میں مائک پر اقتدا سے متعلق جب مسئلہ آیا اور مفتی اعظم کی بارگاہ میں گیا تو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی نگاہ ولایت سے یہ دیکھ لیا کہ مائک سے جو آواز نکلتی ہے اس آواز کی حالت کیا ہے. ظاہر ہے یہ مسئلہ فقہ کی کتابوں میں نہیں لکھا تھا، یہ جدید مسئلہ تھا، فرعی مسئلہ تھا، فقہی مسئلہ تھا، اس میں اختلاف کرنا جائز تھا. لیکن اس کے سلسلے میں صرف عالم قرآن کی ضرورت نہیں تھی، صرف محدث کی ضرورت نہیں تھی، صرف فقیہ کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ایک سائنسدان کی ضرورت تھی، ایک ایسے ماہر تکنیات کی ضرورت تھی کہ جو ان چیزوں کے احوال کو جانتا ہو. مفتی اعظم کی نگاہ ولایت نے دیکھ لیا، کسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے مفتی اعظم نہیں تھے، لیکن آپ نے جان لیا کہ مائک سے جو آواز نکلتی ہے وہ اصل بولنے والے کی آواز نہیں ہوتی ہے بلکہ میگنیٹ کے تھرو وہ آواز تبدیل ہو جاتی ہے. لہذا وہ امام کے علاوہ غیر کی آواز ہوتی ہے، لہذا مائک کے اوپر اقتدا درست نہیں ہوگی. مفتی اعظم نے فرمایا کہ مائک پر جو نماز پڑھائی جائے گی امام کی تو ہو جا رہی ہے، جب وہ لوگ جو امام کو دیکھ کر کے رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں ان کی نماز ہو سکتی ہے، لیکن جو لوگ مائک کی آواز سن کر کے رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی. لیکن جب مفتی افضل حسین صاحب کی بارگاہ میں یہ مسئلہ آیا تو مفتی صاحب نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ فرمایا کہ مائک پر اقتدا درست ہے. انہوں نے یہ سمجھا کہ مائک سے جو آواز نکلتی ہے، ہم نے اللہ اکبر کہا، ہارن کے ذریعے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سنائی دے رہا ہے کہ جو امام صاحب نے کہا، جو مولانا صاحب نے کہا، جو مؤذن نے کہا، جو باجی نے کہا، وہی کلمہ باہر آ رہا ہے. لیکن اندر کی کیفیت کا انہیں حال نہیں معلوم تھا. انہوں نے امام کی اصل آواز ہی کو سمجھا، اس لیے فرمایا کہ مائک پر اقتدا درست ہو جاتی ہے. لیکن پاکستان جانے کے بعد جب لوگوں نے بتایا کہ حضرت معاملہ یہ ہے کہ سائنسدانوں نے کہا ہے کہ مائک سے جو آواز نکلتی ہے وہ متکلم کی عین آواز نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کی غیر ہوتی ہے. مفتی افضل حسین صاحب نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اپنے زمانے کا کتنا بڑا عالم ہوں، کتنا بڑا محقق ہوں، کتنا بڑا فقیہ ہوں. آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے تو بہت بڑی غلطی کی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں. صحیح فرمایا سرکار مفتی اعظم نے کہ مائک کے اوپر نماز درست نہیں ہوتی ہے. اسے مفتی کہتے ہیں، اسے محقق کہتے ہیں. آج کے مولوی اور نام نہاد دھوکے باز مفتی دھوکہ دے رہے ہیں. ان کے مدرسے کے ذمہ دار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مدرسے کے مفتی صاحب ایسے ہیں جو قائل کو دیکھ کر کے اور سائل کو دیکھ کر کے فتویٰ دیا کرتے ہیں کہ پوچھنے والا کون ہے. اگر گاڑی پہ بیٹھ کے آیا ہے تو فتویٰ اس حساب سے دیا جائے گا، اور رکشہ چلا کے آیا ہے تو فتویٰ اس حساب سے دیا جائے گا. میں کہنا چاہتا ہوں مفتی اعظم کا فتویٰ، بریلی والوں کا فتویٰ، فیضان مفتی اعظم کا فتویٰ، علماء برحق کا فتویٰ کبھی بدلتا نہیں ہے.
بیٹھنے والا، چاہے محل کا رہنے والا ہو، گاڑیوں میں چلنے والا ہو، سیر و سپاٹ کرنے والا ہو یا رکشہ چلانے والا ہو، اسلام کا فتویٰ یہ ہے کہ جو حق ہے چاہے غریب آئے، غریب کے سامنے بھی وہی جواب دیا جائے گا، امیر کے سامنے بھی وہی جواب دیا جائے گا۔ کئی سال پہلے میں نے ایک مضمون لکھا تھا کہ آج مولوی صاحب لوگ پھٹ سے کہتے ہیں کہ حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا نہیں ایسا کہا جائے۔ کیا حکمت ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حکمت یہ ہے کہ یہ مدرسے کو اتنا چندہ دیتا ہے، اگر اس کے خلاف بات کی گئی تو چندہ دینا بند کر دے گا تو مدرسہ نہیں چلے گا، مدرسہ نہیں چلے گا تو یہ بچے قرآن پڑھنا کہاں سیکھیں گے، یہ بچے حدیث پڑھنا کہاں سیکھیں گے۔ میں کہنا چاہتا ہوں تمہیں یہ جزیہ نہیں سمجھ میں آیا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، مفتی اعظم نے بھی لکھا ہے اور دوسرے فقہا نے بھی لکھا ہے کہ حرام پیسے کی کمائی سے اگر کوئی فاتحہ دلانے کے لیے جائے تو اس کو فاتحہ دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا۔ اگر حرام ذرائع سے ثواب حاصل کرنا جائز ہوتا تو یہ لکھا جاتا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کیسا پیسہ ہے، یہ نہ دیکھو فاتحے کے لیے لایا ہے، لیکن مفتیوں نے فرمایا کہ حرام ذرائع سے جو شیرینی خریدی جائے اس پہ فاتحہ نہیں دیا جائے گا، قرآن نہیں پڑھا جائے گا، اور کوئی ثواب کی امید سے نیت سے اگر اس پہ فاتحہ دیتا ہے تو سخت گنہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، بلکہ وہ اس سے بہت آگے بڑھ کر کے ہے۔ اب بتاؤ کہ ایسے لوگ جو فتووں کو بدل رہے ہیں، مسلک کو بدل رہے ہیں، مدرسہ چلانے کے لیے، اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے دولت کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کو بچانے کے لیے امام ابو حنیفہ کا جگر چاہیے، امام کو بچانے کے لیے امام احمد ابن حنبل کے جیسا صبر چاہیے، ایمان کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے حسین جیسا صبر چاہیے، استقامت چاہیے، جذبہ صحابت چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے دولت کے بلبوتے پر اسلام کو نہیں پھیلایا ہے۔ خواجہ غریب نواز کے بارے میں تاریخ اسلام میں معین الدین ندوی نے لکھا ہے کہ خواجہ اجمیر جب فارس سے چلے ہیں، سجستان سے چلے ہیں، اجمیر پہنچتے پہنچتے ایک روایت کے مطابق 90 لاکھ غیر مسلموں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اسلام قبول کیا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، ٹی وی کے ذریعے اسلام پھیلانے والوں، کیسٹ کے ذریعے اسلام پھیلانے والوں، موبائل کے ذریعے اسلام پھیلانے والوں، اخباروں کے ذریعے اسلام پھیلانے والوں، ٹیکنالوجی کے ذریعے اسلام پھیلانے والوں، تم بتاؤ کہ تم نے کتنے غیر مسلموں کو مسلمان کیا ہے؟ میں بتا سکتا ہوں کہ کتنے مسلمانوں کا ایمان تم نے چھین لیا ہے، کتنے مسلمانوں کو تم نے فاسق و فاجر بنا دیا ہے، گنہگار بنا دیا ہے، کتنے مسلمانوں کو تم نے بے راہ رو بنا دیا ہے۔ مجھے کہنے دیا جائے، اسلام پھیلانے کے لیے ٹیلی ویژن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سراج ملت کے جیسا جگر چاہیے، سراج ملت کے جیسا اطاعت چاہیے، وہ محبت چاہیے کہ زبان پہ بھی اعلیٰ حضرت ہو اور دل کے اندر بھی اعلیٰ حضرت ہو۔ آج بہت سارے مولانا نظر آ رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک مفتی ایک ہی سوال کے جواب میں اگر سوال کرنے والے صدیقی صاحب ہیں تو ان کے حساب سے جواب دیتا ہے، اور سوال کرنے والے اگر یہ ہیں تو ان کے حساب سے جواب دیتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا ایسے مفتی دین بچائیں گے؟ ایسے مدرسے دین بچائیں گے؟ دیوبند کا مدرسہ دین بچانے کے لیے نہیں قائم کیا گیا ہے، دین کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کھولا گیا ہے۔ نجد کے مدرسے اور یونیورسٹیاں دین پھیلانے کے لیے نہیں قائم کیے گئے ہیں، ندوہ دین پھیلانے کے لیے قائم نہیں کیا گیا، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ دین پھیلانے کے لیے نہیں قائم کی گئی ہے۔ مجھے کہنے دو، پروفیسری کی بنیاد پر، ڈاکٹری کی بنیاد پر، ہری نیلی پیلی پگڑیوں کی بنیاد پر اسلام نہ بچے گا۔ اسلام بچانے کے لیے حسین جیسا صبر چاہیے، ایثار چاہیے، استقامت الدین چاہیے، تمہارے سینوں کے اندر محبت رسول ہونی چاہیے۔ آخری جملے سماعت فرماؤ، آخری جملے تقریر کے وقت میرا ختم ہو رہا ہے۔ 1945 کا واقعہ ہے، سرکار مفتی اعظم ہند حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ابن سعود وہاں کا بادشاہ تھا۔ اس زمانے میں تیل کی دریافت نہیں ہوئے تھے، پیٹرول کی دریافت نہیں ہوئے تھے، سعودیہ کے لوگ
ہمارے یہاں جو نٹ اور بکھو خانہ بدوش اس طرح کے ہوتے ہیں اس سے زیادہ ان کی اہمیت نہیں تھی، نہ کل تھی اور نہ آج ہے۔ انہیں اگر کوئی عزت ہے تو اسلام کی بنیاد پر، انہیں اگر کوئی عزت حاصل ہے تو پیغمبر اسلام کی بنیاد پر، انہیں اگر کوئی عزت حاصل ہے تو ہمارے نبی کے نام پر، انہیں اگر کوئی عزت حاصل ہے تو قرآن کے نام پر، لیکن اس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حج اسلام کا فریضہ ہے، اسلام کا 5واں یا 4تھا رکن ہے۔ سرکار مفتی اعظم حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے، دنیا جہان سے علماء آئے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں ابن سعود نے یہ حکم نافذ کیا، قانون بنایا کہ دنیا جہان سے جہاں کہیں سے حاجی آئیں گے انہیں حج کے لیے ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ ہماری حکومت بھی گاڑی لیجیے ٹیکس لیتی ہے، دکان چلائیے ٹیکس لیتی ہے، کوئی سامان خریدیے ٹیکس لیتی ہے۔ اس حکومت نے، یہاں کی حکومت کم سے کم ٹھیک ہے کہ خریداری کرنے پر ٹیکس لیتی ہے، لیکن وہ نماز پڑھنے کے لیے ٹیکس لے رہے تھے، طواف کرنے کے لیے ٹیکس لے رہے تھے، صفا و مروہ پہ سعی کرنے کے لیے ٹیکس لے رہے تھے، شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے ٹیکس وصول کر رہے تھے، میدان عرفات میں قیام کے لیے ٹیکس لے رہے تھے۔ ایسے ماحول میں بتاؤ دنیا جہان میں کیا مفتیوں کی کمی تھی، مولویوں کی کمی تھی؟ لوگ کہتے ہیں کہ سراج ملت نے مفتی اعظم ہند کو مفتی اعظم عالم کہنا شروع کیا۔ میں کہتا ہوں بلا شبہ اگر تم دل کے نور سے دیکھتے، دل کی آنکھوں سے دیکھتے تو تمہیں پتا چلتا کہ مفتی اعظم ہند نہیں بلکہ بلا شبہ مفتی اعظم عالم اسلام تھے۔ اس لیے کہ جہاں مکے کے مفتی نہیں بول رہے تھے، مدینے کے مفتی نہیں بول رہے تھے، فرنگی محل کے مفتی نہیں بول رہے تھے، دنیا جہان کے آئے ہوئے مفتی نہیں بول رہے تھے، مکے میں بیٹھ کر اعلیٰ حضرت کے شہزادے کیا فرما رہے ہیں کہ حج کے لیے ٹیکس وصول کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ آپ جانتے ہو علماء اور عقل مندوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں خدا و رسول کو معاذ اللہ گالیاں دینا آسان ہے، ابن سعود کے خلاف آواز بلند کرنا آسان نہیں تھا۔ ابن سعود کے خلاف اگر کوئی آواز بلند کرتا تو گردن مار دی جاتی تھی، اسے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا تھا۔ لیکن یہ کون کر سکتا ہے جو حسین جیسا جگر لے کر کے جائے، جو حسین کے جیسا صبر لے کر کے جائے، جو دین کے لیے قربان ہونے کا جذبہ رکھتا ہو۔ آخر حسین کا نام لینے والے تو بہت ہیں، لیکن مفتی اعظم کے جیسا کون ہے؟ مفتی اعظم مکے میں ہے، فرماتے ہیں کہ ابن سعود کا یہ فیصلہ ظالمانہ ہے، یہ قانون اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، مسلمانوں کے لیے ناجائز ہے کہ ایسے ظالم و جابر بادشاہ کی حمایت کریں۔ وہاں بہت سارے وہ لوگ تھے جو فقہ افتا کے ماہر سمجھے جاتے تھے، حدیث کے ماہر سمجھے جاتے تھے، لیکن جو فتویٰ مفتی اعظم نے دیا ہے کسی اور مفتی نے کیوں نہیں دیا ہے؟ بلا شبہ وہ مفتی اعظم ہند نہیں، مفتی اعظم عالم اسلام ہے، وہ متقی اعظم ہے۔ ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا سونا، ان کا جگنا، ان کا زبانیں کھولنا، ان کا بولنا مفتی اعظم کی ہر ادا سنت کے مطابق ہے، شریعت مصطفیٰ کی آئینہ دار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ یہی نہیں ہر جگہ ان کا تذکرہ کر رہا ہے اور تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اللہ نے فرمایا فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نام لیا جائے، ہماری خانقاہ کا جھنڈا بلند کیا جائے، ہمارے باپ کا نام لیا جائے۔ مفتی اعظم کہتے تھے کہ مدینے والے کا نام لیا جائے، بغداد والے کا نام لیا جائے، اجمیر والے کا نام لیا جائے، تو بغداد والے نے کہا، اجمیر والے نے کہا یہ احمد رضا اور احمد رضا کے سچے بیٹے تم ہمارا نام چاہتے ہو، اللہ چاہتا ہے کہ جہاں جہاں غوث کے نام کا نعرہ لگے گا وہاں وہاں مصطفیٰ رضا کے نام کا بھی نعرہ لگے گا، اعلیٰ حضرت کے نام کا بھی نعرہ لگے گا۔ اس لیے یہ یاد رکھو کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مدرسے کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر بریلی کو دبا دے تو بریلی دبنے والا نہیں ہے، بلکہ بریلی کی آواز نکلتی ہے تو بڑے بڑے دب جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سراج ملت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کا سایہ ہمارے سروں کو دراز فرمائے، شیر رضویت کو اللہ تعالیٰ ہزاروں سال کی زندگی عطا فرما دے۔ ہمارا اور آپ کا جینا اپنے لیے ہے، یہ آپ کے لیے جی رہے ہیں، رضویوں کے لیے جی رہے ہیں، سنیوں کے لیے جی رہے ہیں، قادریوں کے لیے جی رہے ہیں، حسینیوں کے لیے جی رہے ہیں۔ ارے جو حسین کے لیے جیتا اور مرتا ہے اس کے جینے کی دعا کرو۔ ہم رہے نہ رہے یہ رہیں گے، زمانہ سلامت رہے گا، رضوی سلامت رہیں گے، حسینی سلامت رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی
حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو سچا حسینی بن کر کے زندہ رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.